السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معروف انٹرنیشنل کہہ لیں کہ عالم دین مولانا محمد طارق جمیل، جن کو دنیا جانتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں، بلکہ لاکھوں جو لوگ ہیں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا، انتہائی شرمناک کلپ ہے۔ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کچھ بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے جو مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن خیر، جو چاہے وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہو یا چاہے وہ انسان سے غلطی کی بنا پر جو ہے وہ الفاظ اپنی تقریر کے درمیان نکل جائیں، پھر غلطی تو غلطی ہوتی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان کرنے کے بعد اس اپنی غلطی کا اعتراف کیا یا نہیں کیا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ان کو چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کلپ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے میں بات کرتا ہوں۔ تو علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا، 40 برس گھر سے جدا رہے، پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا۔ یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا جناب کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک نبی، ایک پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور وہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ رب العزت نے ایک مکمل جو ہے وہ سورت، جن کے نام پر اللہ نے اور ان کی زندگی پر قرآن مجید میں ایک پوری مکمل سورت کا جو ہے وہ نزول کیا ہے، سورہ یوسف علیہ السلام۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آپس میں جو بھی معاملہ ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر چونکہ اللہ رب العزت کی نصرت تھی، اور یہ پیغمبر تھے، صادق سچے پیغمبر اور نبی تھے، تو جب لوگوں میں بدنامی ہوئی زلیخا والے معاملے کے بعد، تو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بدنامی کے بعد معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ اعوذ باللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے جو ہے وہ مصر کے چکر لگائے۔ تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ ایک صاف دن کی روشنی کی طرح صاف جھوٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کیا گیا۔ دیکھیں، یہ وہ یوسف علیہ السلام ہے جن پر ہر آزمائش کی گھڑی پر اللہ رب العزت کی مدد اور آپ کی نصرت حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی۔ میں اشارتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں الحمدللہ آپ کے سامنے تفصیل بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن میں اشارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر اللہ رب العزت نے مصر کے تخت پر بٹھایا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تو وہ قافلہ آیا، اس قافلے والے نے ڈول پھینکا، اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کا ڈول کے اوپر ہاتھ پھینکا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کس کی ایسی مدد شامل حال تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا؟ تو وہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بھائیوں نے جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کی معاذ اللہ کوشش کیا، لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ تو کیا اللہ کی مدد اس کام میں نہیں تھی کہ جو زلیخا والا معاملہ تھا اس نے ورگلایا؟ لیکن یوسف علیہ السلام تقوی و طہارت کے بادشاہ پیغمبر تھے، تو یوسف علیہ السلام اس کے جانسے میں نہیں آئے؟ تو کیا لوگوں نے جو ہے وہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے مصر کے چکر لگوائے؟ یہ پاک اور صاف اور
चिट्टा जिसे झूठ, सफेद झूठ जिसे कहा जाता है, ये वो है जो मौलाना तारिक जमील साहब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। शायद हो सकता है सबकत लिसानी की वजह से उन्होंने ही कहा हो, हम उनके बारे में कुछ ऐसी जुबान दराजी करने का हक नहीं रखते। लेकिन जो बात गलत है वो बिल्कुल गलत है। ये आप पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कह रहे हैं, आपको सोचना तो चाहिए और ऐसा ख्याल तो करना चाहिए। आप एक आलिम दीन है, इंटरनेशनल आपका एक लेवल है, लोग आपके इतने चाहने वाले हैं, लेकिन फिर मौलाना तारिक जमील साहब तबरी का हवाला देते हैं। तफसीर तबरी में ये लिखा है। तो ये जो है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये उससे बड़ा झूठ है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुंह काला करके गधे पर बिठाया गया। तो ऐसा जिक्र कहीं भी नहीं है। हमारा हक बनता है कि आप तर्जमान है, तो अगर आपसे सबका लिसानी में, चाहे आपने जानबूझ के किया, लेकिन लोग तो आपको सुन रहे हैं ना। लोगों का काम है आपको सुनना, फिर फॉलो कर लेना, मान लेना। तो कितने लोग होंगे जिन्होंने आपकी बात से इत्तेफाक भी किया होगा, हालांकि वो जो बात आपने किया वो झूठ है। अल्लाह ताला हमको सच कहने, सच सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।